زندگی سرعت کے ساتھ آگے قدم بڑھا رہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا خواب کے گریزپا نظارے افق پر کسی سراب کا پیچھا کر رہے ہیں۔ دنیا کی تمام الہامی کتابوں میں ایک پیغمبر کے مبعوث ہونے کی پیشن گوئی موجود ہے، اور انسانی قلوب اس کو پورا ہوتے دیکھنے کے سخت منتظر ہیں۔ لیکن تاریخ کے صفحات چھان ڈالنے کے بعد بھی ہم کو ان کے صفحات میں کسی ایسی ہستی کا پتہ نہیں لگتا جو موعودہ صفات سے متصف ہو۔ اس میں ہمیں رستم الزماں جیسی صاحب قوت ہستیاں ملتی ہیں، نعمان و سلیمان جیسے صاحب عقل و فہم انسان بھی دکھائی دیتے ہیں، بہترین اخلاق و کردار کے لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے، لیکن ان خوبیوں کا مجموعہ جن کا آسمانی کتابوں میں ذکر ہے کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ گلیلی کے ایک سادہ منش مبلغ کی موت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے واسطے تاریخ کے صفحات کو بری طرح مسخ کیا گیا ہے، اور اس کے گرد روایات کے عظیم الشان قلعے تیار کر دیے گئے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا دماغ کسی ایسی شخصیت کا متلاشی ہے جس نے انسانی حیات پر قابو پا لیا ہو، کسی ایسے کردار کو دیکھنا چاہتا ہے جو بیک وقت ایک اعلیٰ درجے کا فرمانروا، نبرد آزما، منصف اور مدبر ہو، جو ہر قسم کی اخلاقی اور فطری صفات کا مکمل طور پر آئینہ دار ہو، تو یاد رکھیے کہ اس قسم کا تمثیلی انسان آج تک پیدا نہیں ہوا۔ ہاں، ان خصوصیات سے قریب تر ہستی اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ پیغمبر صحرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ انسانی دماغ ارتقائی ہے، تکرار سے متنفر رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ نت نئی صورتیں پیدا ہوں۔ اسی لیے فنون لطیفہ میں مصور کا مقصد ایجاد نہیں بلکہ تخلیق ہوتا ہے۔ وہ کسی پس منظر کی نقاشی کرتے وقت قدرت کو تمثیلی حیثیت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو کچھ مادی نظروں سے دیکھتا ہے اس کی عکاسی نہیں کرتا۔ وہ دوسروں کو وہی کچھ دکھانا چاہتا ہے جو خود اس کی چشم بصیرت دیکھنا چاہتی ہے۔ تاریکی اس کے ہاں کچھ زیادہ ہی سیاہی لیے ہوئے، اور اسی طرح دھوپ کی چمک معمول سے زیادہ روشن ہوتی ہے۔ اس کے دل میں رنگ کھلتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے بنائے ہوئے انسانوں اور دن کی روشنیوں میں رموز و اشارات سے مدد لیتا ہے، لیکن کوئی شخص اپنے ماحول سے قطع نظر کر کے ایسا نمونہ پیش نہیں کر سکتا جو اس زمانے کی روح یا ثقافت سے کلی طور پر مغایرت رکھتا ہو، وہ کتنا ہی تخلیقی، طرفہ طبع یا آزاد منش کیوں نہ ہو۔ اس کے تصور پر اس ماحول کی جس میں اس نے پرورش پائی، جس ہوا میں اس نے سانس لی، یا جس سرزمین پر اب وہ زندگی کے ایام گزار رہا ہے، کچھ نہ کچھ عکاسی ضرور کرے گی۔ لیکن تخیل کا خاصہ ہے کہ وہ پرواز کرتا ہے، منجمد نہیں ہو سکتا، اس لیے نقاش رنگ و بو میں گم نہیں ہو جاتا۔ اس کے استعمال میں آنے والے رنگوں کی سرخیاں، سبزیاں اور نیلی پیلی جھلکیاں بے معنی نہیں ہوتی۔ ہر ایک کی پشت پر کوئی تخیل ہوتا ہے، کسی خیال کا اظہار ہوتا ہے۔ انہی قدیم رنگوں سے وہ کچھ تصاویر بناتا ہے جو اس کے خیالات کی عکاس ہوتی ہیں۔ اس سے حقانیت کی تولید ہوتی ہے جو قدرت اور تخیل کے ازدواجی تعلقات کا نچوڑ ہے، جو قدیم ابدی روح کا اور لامحدود کائنات کا ایک جزو ہوتا ہے۔ یہ کوئی خیال ہو یا معجزہ یا وحی، لیکن اس کی تکرار بار بار نہیں ہوتی، اور جو کوئی اس کی تحقیقات کے پیچھے سرگرداں پھرتا ہے اس کو بغیر حیرت و استعجاب کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس میں وہ تمام عناصر شامل ہوتے ہیں جو عام وجود میں آ چکے ہیں، اور ان کی نشاندہی ہوتی ہے جو ابھی تک عدم ہی میں ہیں، اور قرآن اسی طرح آگے بڑھتا جا رہا ہے، ایک صورت کے بعد دوسری نازل ہوتی رہی ہے، جس کی قرات بھی معجز نما ہے اور وہی بھی سرتاپا حقیقت۔ وہ اپنی اساس پچھلے صحیفوں پر قائم کرتا ہے، لیکن بذات خود خدائے قدوس کا آخری پیغام ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے محبت، رواداری، باہمی مفاہمت اور مخلصی کے پھول ہر طرف کھل گئے ہوں۔ اس نے قبائل کی تقسیم اور ان کے جداگانہ خداؤں کو القت کر دیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کی حیثیت سے جملہ کائنات کا خالق، مالک و مختار اور پروردگار قرار دیتا ہے۔ اس میں یہ حقیقت ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے واضح کر دی گئی ہے کہ کل نظام عالم اسی کا ساختہ پرداختہ ہے۔ مکان و زمان یا ملک و نسل اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اسلام میں اللہ ساری کائنات کا خدا ہے۔ اس کو کسی قبیلے کے بت کی طرح سمجھنا یا کسی خاص فرقہ یا مذہب سے منسوب کر دینا غلط ہے۔
خود اس نے بھی کسی قوم یا جماعت کو منتخب کر کے اپنا منظور نظر نہیں بنایا، اس کا کسی خاص زبان یا طرز عمارت کی طرف بھی میلان نہیں ہے، نہ کوئی اسے عود و لبان کی خوشبوؤں سے متاثر کر کے اپنا بنا سکتا ہے، نہ اسے غربت سے کراہیت ہوتی ہے۔ آپ جدھر کا بھی رخ کریں اس کا جلوہ ہر طرف نظر آنے لگے گا۔ اس کی صفات کریمی میں رحم اور درگزر سب سے بلند و بالا ہیں۔ قرآن کی عبارات و آیات انتہائی پرجوش اور ولولہ انگیز ہیں۔ تمہارا اللہ ہی تمہارا معبود ہے، بجز اس کے دوسرا لائق عبادت نہیں۔ ہر شے کی زندگی اسی کے حکم کی تابع ہے، اس لیے اسی کی عبادت کرو۔ وہی ہر اس شے کو جو اس کی بنائی ہوئی ہے بالیدگی عطا فرماتا ہے۔ وہ سب کو دیکھتا ہے لیکن اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی خوبیوں اور اس کے علم کی حدود دائرہ ادراک سے باہر ہیں۔ وہ ہی اس کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ وہی صبح کے اندھیرے کو چاک کرتا ہے، اسی نے رات کو آرام کا وقت اور سورج و چاند کو حساب تقویم کا ذریعہ بنایا۔ اسی نے ستارے پیدا کیے ہیں تاکہ تم سیدھا راستہ معلوم کر سکو۔ وہی بارش برسانے کے واسطے بادل اٹھاتا ہے اور کھجوروں کے درختوں پر پھلوں کے خوشے لٹکاتا ہے۔ وہی زمین اور آسمانوں کا خالق مطلق ہے۔ صرف ایک سورت یا ایک قطع وحی میں نہیں بلکہ ہزاروں آیتوں میں اس کی صفات قدوسی، ترحم و مرحمت کا بیان ہے۔ وہی جلاتا اور مارتا ہے، وہی تندرستی عطا فرماتا اور صحتوں کو قائم رکھتا ہے، وہی مشکل کشائی کرتا اور مصیبت کے وقت کام آتا ہے، نیک کاموں کا ثواب اور برے اعمال پر عذاب دینے والا ہے۔ کسی کی طاقت نہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکے، نہ کوئی عقل اس کی ذات کا احاطہ کر سکتی ہے۔ اسی نے تمام ارواح کو پیدا کیا ہے اور خود ازلی و ابدی ہے۔ قرآن میں صرف خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی بیان نہیں ہو رہی بلکہ وہ ایک قانون اخلاق بھی بنتا جا رہا ہے، جس میں ایک انسان اور دوسرے انسان کے مابین لین دین اور معاملات کی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے بھی واضح ہدایات موجود ہیں۔ ہر شے کو بہترین طریقے پر استعمال کرو، جاہلوں سے دور رہو۔ دیکھو شیطان تمہیں بدی کی ترغیب نہ دینے پائے، صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ یتیم کے مال سے تعارض نہ کرو، عسرت کے خوف سے اپنی اولاد کو ہلاک نہ کرو، دوسرے کے مال پر نظر نہ رکھو۔ جس کے پیٹ سے تم پیدا ہوئے ہو اس کی عزت کرو، زنا اور بدکاری کے قریب بھی نہ بھٹکو، شہوت پرستی کی نظروں سے کسی کو نہ دیکھو، عورتیں بجز محرم مردوں کے کسی کے سامنے اپنے بناؤ سنگھار کی نمائش نہ کریں، غرور و تکبر سے پرہیز کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اپنے والدین کی اطاعت کرو اور حسن سلوک سے پیش آؤ، ظاہری و باطنی ہر قسم کی معصیت سے دور رہو، غصہ نہ کرو، بے انصافی نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہو اور بجز اس کے کسی سے حاجت روائی کی درخواست نہ کرو۔ وہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی، اسے تنہائی میں پوشیدہ طور پر پکارا کرو۔ یہ ہیں مختصر طور پر قرآن حکیم کے چند ارشادات۔ عبادات کی فضیلت کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، کتاب کی شکل میں وحی کے ذریعے جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کی تلاوت کرتے رہیے اور نماز پر قائم رہیے، کیونکہ نماز انسان کو بدی سے بچاتی ہے اور ان باتوں سے بھی جن کے باعث وہ صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا آپ کا اہم ترین فرض ہے۔